बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान पर कंट्रोल आखिर किसका है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये आज आपको कुछ अंदर की बातें बताएंगे और उनको पागल करार देने की कौन कोशिश कर रहा है। फिर फौजी अदालतों के खिलाफ जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अब जो एक नया मोड़ आया है उसके बारे में आगाह करेंगे। आज समात ही कुछ उसका अहवाल आपको बताएंगे। फिर जनाब एक खौफनाक रिपोर्ट है अमेरिकी CIA के साबिक खातून अहलकार सारा एडम्स की। वो अफ़गान तालिबान को जो अमेरिका इमदाद दे रहा है, वो तो इमदाद अमेरिका के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है या अमेरिकी दोस्तों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है जो कि मीडिया की भी ज़ीनत बना हुआ है और अमेरिकी हुकाम भी इसके ऊपर सीख पा हैं और उन्होंने ये मामला सामने आने के बाद ट्रंप से ये मुतालबा किया, क्योंकि वज़ार अभी इस जदवी का हलफ उठा रहे हैं कि वो फौरी तौर पर अफ़गान तालिबान की इमदाद बंद करें, क्योंकि ये हमसे ही इमदाद लेकर हमारे ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चूँकि आपको भी होगा, दिलचस्पी होगी, इंटरेस्ट होगा कि इमरान खान पर अडयाला जेल के अंदर किसका कंट्रोल है, वो किसकी बातें ज़्यादा मानता है, उसकी नफ्सियात को समझने वाले कौन हैं। वो जो फ़ैसले करता है उससे वो फ़ैसले करवाए जाते हैं, अपने मकासद के लिए करवाए जाते हैं। क्या उन फ़ैसलों से जो वो फ़ैसले करवा रहे हैं वो ये मकसद हासिल कर लेते हैं? तो जनाब ये आपको आप दिल थाम के बैठिएगा कि आप यकीन मानें, ये जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये वाक़ई जो इनके अंदर लोग होते हैं, कमाल के काया लोग होते हैं। वो इस वक़्त मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है, उससे ऐसे बयानात दिलवा देती है कि इश्तिहाल पैदा होता है। जब चाहते हैं वो कि जनाब इसको विकेट के इस तरफ खिलाना है, वो खेल जाता है और उसको पता नहीं लगता। तरीका होता है ना जी, तरीका होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई जर्नैल जाकर उससे मिलता है तो वो जनाब वो कोई अब फिज़िकली मुलाकात होती है, नहीं। और इनके बड़े तरीके होते हैं। तो वो जनाब इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के ही कंट्रोल में है। तो उस वजह से जो इस वक़्त फ़ैसले हो रहे हैं, ये फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला करना है, तो ये जनाब कंट्रोल उनका, यानी कि वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं। सीधी-सी बात है, मसूफ़ जब हुकूमत में नहीं आए थे 2013 से लेकर 2018 तक भी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे, खिला रही थी। अब फिर उसके बाद हुकूमत में थे, 3.5 साल रहे, तो उनका वो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको चलाया, खुद मानते हैं। उसके बाद जेल चले गए, कुछ अरसा ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से मुनक़ता रहे, लेकिन अब वो वाले ताल्लुकात नहीं है, इसको पता ही नहीं है। अब वो वाले ताल्लुकात नहीं है जो पहले होते कि एस्टेब्लिशमेंट खुद सरेआम इसको खिला रही थी। अब वो पसे पर्दा रहकर अपना जो काम निकलवाना होता है निकलवा लेते हैं। देखो, हद क्रॉस नहीं करने देते, हद क्रॉस नहीं करने देते इसको, ये मैं आपको बता दूँ। तो जनाब, और उसको पता भी नहीं हो रहा होता, वो ऐसे फ़ैसले कर जाता है, ऐसी चीज़ें वो कह देता है, जो वो फिर आगे वो काउंटर करने के लिए भी उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी जो है वो कामयाब होती है। जो स्ट्रैटेजी होती है ना जी हिकमत अमली, ये बात भी अपने मतलब की निकलवा ली और उसको फिर काउंटर भी कर लिया। ऐसे तो नहीं इसका नाम है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत मज़बूत है, इसको आप पॉज़िटिव अंदाज़ में लीजिएगा, ये मेहरबानी कीजिएगा। वो ये इसका कोई दूसरा मतलब हरगिज़ नहीं है। तो जो मामलात होते हैं, वो ऐसे मामलात होते हैं, देखिए, जो आपने पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करना है, पाकिस्तान में हालात को अपने कंट्रोल में रखना, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, वो करनी पड़ती।
سوچنی پڑتی ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ نے کہا نا کنٹرول، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ جس طرح بشرا بی بی نہیں کہتی کہ میرے موکل آتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں، کسی اور کو نظر نہیں آتا، تو عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے موکلوں کے کنٹرول میں، چلو یہ کہہ لیں آپ، اسٹیبلشمنٹ کے موکلوں کے کنٹرول میں ہے۔ اور وہ اور بشرا بی بی کے ساتھ جو پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی موکلوں کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن اس مرتبہ موکل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو بتا دے کہ اس وجہ سے، اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے، جو اس سے کروایا جاتا ہے، جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یہ ساری پارٹی کے لوگ ہی ایسے ہیں۔ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو بتا دیں، آج یہ جو آئینی بینچ تھا اس نے آج سماعت کی ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں۔ 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال خان مندوفیل نے جو ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا جی ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا خود جج بن کر ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ پھر عدالت نے جیلوں میں جو 9 مئی کے ملزمان شفٹ کیے گئے ہیں ان کے ساتھ جیل میں جو سلوک رکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی آئینی سوال کے ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی، اور خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوفیل نے یہ ریمارکس دیے کہ قانون میں افساد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے، تو قانونی فورم ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود جج کیسے بن سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ پھر آئین کے آرٹیکل 8 کا حوالہ دیا گیا، ٹھیک ہے جی، جو تو فوج کے تشدد اور کارکردگی کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی بھی شہری کو بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ملٹری کورس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا تو اگر ایک شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل چلے گا، لیکن اگر اس چوکی پر کھڑا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ سماعت کل بھی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا اور اس کا میں نے آپ کو بتانا تھا۔ دوسرا یہ دیکھیں، سارا ایڈمز ہیں، یہ بڑا اہم بات میں اب آپ کو کرنے لگا ہوں، بڑی مہربانی آپ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے۔ سارا ایڈمز سی آئی اے کی ایک سابق اہلکار ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ منظر عام پر لائی ہے، وہ خوفناک رپورٹ ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ٹویٹس ہوئے ہیں، ایلون مسک کا بیان آیا ہے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اب ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ 2021 سے جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی، پہلی بات تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ اشرف غنی کی حکومت کو ختم کرنے میں سی آئی اے کا کردار تھا، وہ امریکی سپورٹ سے ختم ہوئی اور طالبان امریکی سپورٹ سے اقتدار میں آئے، یہ ایک دم نہیں ہوا، اس کے پیچھے ساری گیم تھی۔ اور اس کے بعد پھر 2021 سے لے کر 2024 تک $21 ارب امریکہ افغانستان کو دے چکا ہے، اور اس میں سے اب آپ دیکھ لیں $87 ملین ہر ہفتے افغان طالبان کی حکومت کو دیے جاتے ہیں اپنے امور حکومت چلانے کے لیے۔ $87 ملین پابندیوں کے باوجود $10 ملین ہر ہفتے ان کو جو ہے وہ الگ سے دیے جاتے ہیں۔ $3.5 ملین ان کے سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے، وہ افغانستان کے افغان طالبان کے نام پر پڑے ہوئے ہیں۔ $440 ملین او ای ایس اے آپریشن ہے کوئی جی، اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔
پھر $119 ملین یہ جو افغان مہاجرین اور افغان جو افراد ہوتے ہیں، مہاجرین ہیں، پناہ گزین ہیں، ان کی مدد کے لیے وہ بھی ان کو دیے جا چکے ہیں، یعنی کہ $21 ارب۔ اور یہ جو افغان طالبان ہیں یہ خارجیوں کی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنا مددگار اور دوست قرار دیتا ہے، ہاں جی۔ اور وہی افغان طالبان وہ جو پیسہ امریکہ سے ملتا ہے وہ امریکی دوست کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے خلاف۔ جو خارجی ہے پاکستان کے اندر آ کر کاروائیاں کرتے ہیں۔ اور تو اور افغان طالبان نے پچھلے دنوں سرحد پاک افغان جو سرحدی کشیدگی ہوئی اس میں پاکستانی فورسز پہ حملے کیے، آپ یہ اندازہ کریں۔ اور ایک جو امریکی رکن کانگریس ہے انہوں نے تو افغان طالبان کی مدد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی اس کی تفتیش نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اندازہ کریں تو وہ جناب اب یہ معاملہ اور اس کے اوپر ایلون مسک نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ کیا واقعی امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ افغان طالبان کو دیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ اس امداد کو آ کر بند کرے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان کر چکا ہے۔ 80,000 سویڈن اور 20,000 سے زیادہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں 2001 سے لے کر اب تک۔ اب اندازہ کریں۔ اور افغانستان میں امن و استحکام کی ہم نے قیمت ادا کی ہے، اور وہ افغان طالبان امریکہ سے پیسہ لے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، خارجیوں کو دیتے ہیں اسلحہ، یہ وہ گولہ بارود سارا وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 20 جنوری کا حلف اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ بہت سیریس معاملہ ہے، انتہائی سنگین معاملہ ہے، پاکستان کے مفادات کا معاملہ ہے۔ یہ آج کا جو ویلاگ تھا یہ بنیادی طور پر 3 میں نے آپ کو بنیاد جو نکات ہیں وہ بتا دیے اس کے۔ اب آپ اس سے خود رزلٹ نکال لیں کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ ہم چاروں طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، اندرونی طور پہ بھی، بیرونی طور پہ بھی، اور ہمارے ہمسائے بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کان اور آنکھیں کھولنے کی اور کھولے رکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے بہترین مفادات میں فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔